بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا آپ کا ٹاپک ہے رباعیات۔ بک 3 کے پیج نمبر 82 پر یہ پوئم موجود ہے، پوئم نمبر 12 ہے، اور اس پوئم کے جو پوئٹ ہیں وہ ہیں حضرت علامہ محمد اقبال۔ اور ایز یوزول ہم ہر نظم کا آغاز شاعر کے تعارف سے کرتے ہیں، چونکہ علامہ محمد اقبال جانی پہچانی شخصیت ہیں اور انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ ہم موو کرتے ہیں اور ہم ان کے اس رباعیات کے تھیمز کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو ٹائٹل ہے اسے ڈسکس کریں گے۔ رباعیات جو پلورل لیا گیا ہے ربائی کا، اور ربائی کا لفظ جو ہے وہ عربی سے ماخوذ ہے۔ عربی میں ربا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے چار، اور ربائی جو ہے وہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جو چار مصروں پر مشتمل ہو، اور یہ پلورل لکھا ہوا ہے جی رباعیات، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو آپ پڑھیں گے پوئم نمبر 12، یہاں پر 3 رباعیات لکھی گئی ہیں حضرت علامہ محمد اقبال کی، اور ان کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایمان کی پختگی کی بات کرتے ہیں کہ ان مسلمان کے پاس ایمان جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جدید انسان جو ہے وہ یورپین سویلائزیشن کا فالور بننا چاہتا ہے، یورپی تہذیب کا پیروکار بننا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ جان لینا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں، جو ان کی تہذیب ہے، یہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کی اور بہت ہی ہارمنی والی اور یونٹی والی جو ہے وہ تہذیب ہے، اور اس جیسی تہذیب انہیں کہیں پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اور آخری بات جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بٹ چکے ہیں، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت جو ہے وہ اب سطحی باقی رہی ہے، سپرفیشل، اور وہ جو ڈیپ روٹڈ نہیں ہے۔ ان کے آپس میں جو تفرقات ہیں اس کی وجہ سے اب ان کا دل جو ہے وہ بے چین رہتا ہے، بے تاب رہتا ہے، اور دعاؤں میں اثر باقی نہیں بچا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی پہلی ربائی سے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایمان کی پختگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کیا فرماتے ہیں کہ فیتھ از لائک ابراہیم، کہ فیتھ یعنی ایمان جو ہے وہ لائک ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے ایٹ دا اسٹیک، جب وہ مصیبت میں تھے۔ اسٹیک کا مطلب ہوتا ہے مصیبت میں ہونا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کفار کے 360 بت جو مکہ میں موجود تھے انہیں توڑا، اور ان کی توڑنے کی پاداش میں انہیں آگ میں جھونک دیا گیا، لیکن ان کا جو اللہ پر یقین تھا وہ اتنا کامل یقین تھا کہ جو وہ آگ تھی وہ ان کے لیے گلزار بن گئی اور وہ ذرا بھر بھی انہیں نقصان نہ پہنچا پائی۔ تو لہٰذا مسلمان جو ہیں ان کے دلوں میں ویسا ہی ایمان جو ہے وہ ہونا چاہیے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصیبت کے وقت تھا۔ یعنی ہم اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو ہمیں اللہ کی ذات پر ہی یقین رکھنا چاہیے کہ وہی ذات جو ہے وہ ہمیں اس مصیبت سے آزاد کر سکتی ہے۔ اگر ہم گھبرا جائیں اور ہمت ہار جائیں تو پھر یہ وہ جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر بھی اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ٹو بی سیلف آنرنگ، خودی کا ہونا، اینڈ گاڈ ڈرنک، اور اللہ کی ذات میں مست ہونا، از فیتھ، یہی ایمان ہے۔ ابراہیم ایٹ دا اسٹیک کے بعد کولون ہے، اور کولون کے بعد پھر وہ جب کولون آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ وضاحت آ جاتی ہے۔ پیچھے ہم نے ایمان کی بات کی اور پھر وہ آگے اس ایمان کو، فیتھ کو جو ہے وہ مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر خودی ہونی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات میں مست ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہی فیتھ ہے، یہی یقین ہے۔ علامہ محمد اقبال کی جتنی بھی ہم نظمیں پڑھتے ہیں زیادہ تر نظموں میں ہمیں خودی کا درس ملتا ہے۔ خودی کا درس جو ہے اس میں ہمیں اپنی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح ہونے سے بچانا ہوتا ہے۔ عزت نفس ہی ایک بنیادی انسان کے پاس جو چیز ہے
جس کی اس نے پروٹیکشن کرنی ہے، تو عزت نفس کو پروٹیکٹ کرنا بھی انسان کے فریضے میں شامل ہے۔ لہٰذا انسان کے پاس جو خودی ہے، ایک یہ چیز اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گاڈ ڈرنک ہونا، مخمور ہونا اللہ کی ذات میں۔ یعنی ہم جب کوئی شخص جو ہے وہ نشہ کرتا ہے تو وہ مخمور ہو جاتا ہے اس نشے میں، اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے گرد و نواح میں کیا معاملات ہیں، اس کی کیا پریشانیاں ہیں، اس کے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ اسی طرح انسان جب اللہ کی ذات میں مست ہو جائے گا تو وہ اس طرح سے مست ہوگا کہ اسے بھول جائے گا کہ اس کے کیا دنیاوی معاملات ہیں، اس کی کیا پریشانیاں ہیں، کیا تکلیفیں ہیں، کیونکہ وہ مکمل طور پر اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر چکا ہوگا۔ اگر وہ ایسا کر دے گا تو پھر یہی تو اس کا یقین ہے۔ یقین کی اگزامپل ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ملتی ہے، اور انسان کو جو فردر وہ جو پیغام دیتے ہیں شاعر، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں مست کرنا ہے۔ ہیئر می، میری بات کو سنو۔ یہاں علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ مخاطب کرتے ہیں، اور کہ کون ہیں ان ایڈریسی جن کو وہ مخاطب کر رہے ہیں، تو وہ ہے جی یو، وہ لوگ، ہوم جنہیں دس ایج وے، اس دور کے طور طریقے، سو کیپٹیویٹ، بہت ہی مسحور کن لگتے ہیں۔ کیپٹیویٹ کا مطلب ہے مسحور کن، دلکش۔ یعنی یہ جو دور جاری ہے، یہ جو سویلائزیشن ہے، یہ یورپین تہذیب جو ہے یہ غالب ہے، اور جو آج کا مسلمان ہے وہ اس تہذیب کا فالور بننے کی کوشش کر رہا ہے، اسے یہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے، وہ اس کے پیچھے اس کی پرسوٹ میں لگا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جدید بنا لے، اور وہ جدید کس طرح سے بنا پائے گا، وہ ان کے طرز عمل کو، طرز زندگی کو اپنی زندگی کے میں جو ہے وہ ڈھال لے گا، اور اس طرح سے وہ جو ہے ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ سن لو اے لوگو، جو تمہیں آج کا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مسحور کن لگتا ہے، تم بہت ہی دلکشی میں پڑ چکے ہو اس تہذیب کی کہ تم اسے اپنانا چاہتے ہو، تو سن لو کہ ٹو ہیو نو فیتھ، کہ اگر تمہارے پاس یقین موجود نہیں ہے، از ورس دین سلیوری، تو یہ غلامی سے بھی بدتر ہے۔ جو بیڈ ہے یہ اس میں صفت ہے، اور اس کی جو کمپیریٹیو ڈگری ہے وہ ہے ورس، اور اس کی سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ ہے ورسٹ۔ تو کمپیریٹیو ڈگری یہاں استعمال ہوئی ہے ورس، اور دو چیزوں کا کمپیریزن ہو رہا ہے کہ ٹو ہیو نو فیتھ، فیتھ کا اور سلیوری کا کمپیریزن ہو رہا ہے، کہ یعنی اگر ہم غلامی کریں گے، غلامی جو دور حاضر کی جو تہذیب ہے اس کے فالور بنیں گے، تو ہم ایک لحاظ سے ہم ان کے غلام بنیں گے۔ جس کی تہذیب کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کی سوچ کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم اس کی تہذیب یا اس کی سوچ کے غلام ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے غلام ہیں۔ اور اس غلامی کو وہ کہتے ہیں کہ چلو کسی حد تک قبول کیا جا سکتا ہے، ویسے بہرحال غلامی جو ہے وہ ایک بری چیز ہے، لیکن ایٹ سرٹن لیول یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر اس غلامی میں ہمارا جو یقین ہے اللہ پر وہ برقرار رہے۔ اگر ہمارا یقین ہی ہمارے دل سے نکل گیا تو پھر جو غلامی ہے، اس غلامی سے یہ جو یقین کا نکل جانا ہے وہ زیادہ بدتر ہے۔ تو یعنی یقین نہ ہونا بھی برا ہے، اور جو سلیوری ہے یہ بھی بری ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے انتخاب کیا جائے کہ کون سی چیز جو ہے وہ بہتر ہے، جو کون سی چیز جو ہے وہ کم بری ہے، تو وہ یہ ہے کہ سلیوری جو ہے وہ کم بری ہے، اور جو نو فیتھ یعنی ایمان کا نہ ہونا، جو یقین کا نہ ہونا ہے اللہ کی ذات پر، یہ بہت زیادہ بری بات ہے۔ تو چنانچہ انسان جو تہذیب، دور حاضر کی تہذیب کی پرسوٹ کر رہا ہے، اس کا تعاقب کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس دوڑ میں اپنے دل سے ایمان بھی نکال بیٹھے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل جو ہے اسے برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام جو ہے وہ ہمیں پہلی ربائی میں ملتا ہے۔ اب دوسری ربائی کو ہم دیکھتے ہیں جی، اس میں کیا پیغام ہے۔ میوزک آف اسٹرینج لینڈز،
स्ट्रेंज लैंड से मुराद है अजम। अरब और अजम का कॉन्सेप्ट ये है कि अरब के लोग जो हैं, ये मक्का की ये जो सारी सिविलाइजेशन है, ये सारा का सारा अरब जो है, इसके अलावा जितना भी जो इलाका है या जितनी भी दुनिया के लोग हैं, वो सारे के सारे अजम कहलाते हैं। तो जो म्यूजिक है, जो मौसीकी है ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, अजम की सरजमीन पर, अजम की सरजमीन में जो बजने वाली मौसीकी है, विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स, तो उसमें इस्लाम की जो हरारत है आग की, ब्लेंड्स वो शामिल है। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स होना, मिक्सचर होना। तो यानी जो अजम है, अजम में बसने वाले जो मुसलमान हैं, उनकी जो तर्ज ज़िंदगी है, उनका जो रहने सहने का तरीका है, वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक है। चाहे वो कोई यूरोप का रहने वाला मुसलमान है, चाहे वो कोई बांग्लादेश का मुसलमान है, चाहे वो कोई पाकिस्तान का मुसलमान है, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, या वो किसी भी दुनिया के किसी खित्ते में रहने वाला है, उसकी ज़िंदगी में जो इस्लाम की हरारत है, उसके दिल में वो मौजूद है। यानी वहाँ जहाँ कहीं भी वो मौजूद है, इस्लाम का जो सकाफत है, जो कल्चर है, वो उसे अडॉप्ट किए हुए है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है। ऑन विच द नेशंस हार्मनी डिपेंड्स, कि किसी कौम की जो हम आहंगी है उसका इन्हिसार होता है। अब ये जो कल्चरल सकाफती तौर पे जो है हम यूनाइटेड हैं मुसलमान के, हर मुसलमान जो है वो एक तरह का ही कल्चर इस्तेमाल करता है, वही कल्चर जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और वही तर्ज ज़िंदगी, तर्ज अमल जो है वो उसी को फॉलो करते हैं। तो ये जो एक तरह का तर्ज अमल है, तर्ज ज़िंदगी है, इसका फॉलो करना जो है वो सारी की सारी दुनिया में जो है मुसलमानों के दरमियान हार्मनी पैदा करता है। यानी हमारी जो हार्मनी है मुसलमानों की, हमारे अंदर जो हम आहंगी है, हमारे अंदर जो यूनिटी है, जो इत्तेहाद है, वो हमारा एक ही रब को मानना, एक जो किताब नाजिल हुई उस पर यकीन रखना, अल्लाह के रसूल पर यकीन रखना, आखिरत पर यकीन रखना, और जितने भी जो पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं वो हमारे दिलों में मौजूद हैं। तो लिहाजा ये चीज़ जो है हमें तमाम मुसलमानों को यूनाइटेड करती है, चाहे वो किसी भी खित्ते में बसने वाला मुसलमान ही क्यों ना हो। अगर उसके दिल में वो वाले जो इस्लाम फायर मौजूद है, अगर इस्लाम की हरारत मौजूद है, इस्लाम के जो 5 पिलर हैं, वो अगर वो उस सतूनों पर उसकी जो ज़िंदगी है वो कायम है, तो वो क्या है, वो एक कामयाब मुसलमान है, और इस तरह से तमाम मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद भी बरकरार है। एम्प्टी ऑफ कॉन्कर्ड इज द सोल ऑफ यूरोप, खाली है इत्तेहाद से, मुताबकत से। कॉन्कर्ड का मतलब होता है मुताबकत होना, हम आहंगी होना, कि हम आहंगी से खाली है। इज द सोल ऑफ यूरोप, मगरिब की रूह की, यानी मगरिब की जो रूहें हैं, रूह से मुराद है यहाँ अफराद, कि मगरिब के बसने वाले अफराद जो हैं, जो दूसरी तहजीबें हैं, वहाँ उन तहजीबों में जो लोग बसते हैं, उनकी जो मुताबकत है, उनकी रूह में मुताबकत नहीं पाई जाती। क्योंकि मुसलमान की तो मुताबिकत है, जो कलमा पढ़ता है, हर एक की, जिस मुसलमान की ज़ुबान से कलमा जारी हो जाता है, वो जो है वो उसी वो किसी भी खित्ते में हो, वो एक कौम बन जाता है, नेशन बन जाता है। लेकिन यूरोप के लोग जो हैं, इनमें मुताबिकत नहीं है किसी भी तरह से, जो है वो यूनाइटेड नहीं है, हार्मनी इनके अंदर पाई नहीं जाती। क्योंकि हुज सिविलाइजेशन, कि उनकी जो सिविलाइजेशन है, तहजीब है, नो मक्का बैंड्स, वो किसी भी मक्का के आगे झुकती नहीं है। यानी मुसलमानों को तो इत्तेहाद है जी, कि जब हज का मौका आता है तो मुसलमानों का एक जमे गफीर देखा जा सकता है, कि एक बड़ी तादाद में जो है दुनिया भर से मुसलमान जो है इकट्ठे होकर एक मकाम पर मुत्तहिद हो जाते हैं। तो ये जो है इस्लाम की एक जो इत्तेहाद व यगानगत का एक पहलू जो है वो हमें
حج کے موقع پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایسی جو نیشن ہے، مسلمان ایک قوم ہے، اور ایسی ہم آہنگی جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ یورپ کے لوگوں میں ایسی ہم آہنگی قطعاً نہیں پائی جاتی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو سینٹر ہے ان کی یونٹی کا، لیکن مکہ کے یورپ کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا سینٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے جہاں پر ان کی قومیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو پائیں اور وہ ایک پیج پر آ سکیں۔ تو لہٰذا جو اسلام ہے وہ اسلام کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ اسلام جو ہے یہی وہ ایک ریلیجن ہے جو انسان کو جو مسلمانوں کو متحد کرتا ہے، اور مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ اسلام کے تمام جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں، اور اس طرح سے جو یونٹی کریٹ ہوگی وہ تمام دنیا کے قوموں سے بہتر یونٹی ہوگی، اور یہی اسٹرینتھ یونٹی ان کو اسٹرینتھ فراہم کرے گی، اور وہ دنیا میں ایک طاقتور قوم کی صورت میں سامنے آ سکیں گے۔ اگلی جو ربائی ہے اسے دیکھ لیتے ہیں جی۔ لوز میڈنس ہیز ڈپارٹڈ، محبت کا جو جنون ہے وہ ہیز ڈپارٹڈ، وہ باقی نہیں رہا ہے۔ ڈپارٹ کہتے ہیں روانہ ہونے کو، ہیز ڈپارٹڈ یعنی روانہ ہو چکا ہے۔ تو یعنی محبت کا جنون روانہ ہو گیا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے۔ کیسی محبت؟ اس کو کولون کے بعد پڑھتے ہیں کہ آگے کیسی محبت کا ذکر ہے، وضاحت آگے ہوگی۔ ان دا مسلمز وینز، کے مسلمانوں کی جو رگیں ہیں، دا بلڈ رنز تھن، ان میں جو دوڑنے والا خون ہے وہ پتلا ہے۔ ہاں جی، خون پتلا ہونا سے کیا مراد ہے کہ ہم جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے، اور بڑے ہی بے حسی جو ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہے، چونکہ ہم اپنے ذاتی مفادات کی دوڑ میں آج کل جو ہے وہ بھاگتے ہیں، پیچھے دوڑتے ہیں ذاتی مفادات کے، تو ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کو کس طرح سے تکلیف پہنچا رہے ہیں یا کس طرح سے اس کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ جس کی تلاش میں رہتے ہیں وہ ذاتی مفادات ہیں۔ تو اس لیے ہم ان اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنے ساتھی مسلمان بھائیوں کا جو ہے وہ خیال نہیں کرتے، کہ کبھی کبھی کسی دور میں جو ہے وہ محبت کی وہ جو ہوا کرتی تھی مسلمانوں کے درمیان، ایک اگزامپل ہوا کرتے تھے مسلمان محبت کے لحاظ سے، لیکن آج کا وہ دور جو ہے، اس دور میں مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ویسی محبت نہیں رکھتے جو کبھی کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔ وہ حضرت بلال حبشی ہوا کرتے تھے، وہ جو محبت تھی ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کہ وہ جی تپتی ہوئی ریت پر ان کے سینے کے اوپر جب پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن زبان جو ہے وہ اس سے آہد کے الفاظ جو ہے وہ جاری ہوا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایسی بہترین قسم کی جو اگزامپلز ہیں وہ ہمیں اپنے ریلیجن سے ملتی ہیں کہ محبت جو ہے انسان کے اندر وہ کس لیول کی موجود تھی، اور آج کا جو دور آ چکا ہے ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں، اور اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ہم ہر جائز اور ناجائز ذریعہ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رینکس بروکن، ہماری صفیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ رینکس کہتے ہیں صفوں کو، بروکن کا مطلب ہے ٹوٹی پھوٹی، یعنی ہماری صفوں میں انتشار ہے۔ صف سے مراد یہ ہے کہ آج ہم بٹ چکے ہیں، آج ہمارے پاس بہت سارے سیکٹس ہیں، فرقے ہیں، یہ کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبند ہے، وہابی ہے، اور دیگر جتنے بھی فرقے ہیں ہم ان میں بٹ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ذات برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی رانا ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی سید ہے، کوئی جو ہے چودھری ہے۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے مسلمان، جو ہمارا زبان سے جاری ہونے والا کلمہ ہے وہ تو ہمیں اتحاد کی بات کرتا ہے کہ جس کی زبان سے یہ جاری ہوتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن ہم نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی تقسیم خود ہی کر لی ہے، اور ہم اپنی صفوں میں بٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہرٹس پرپلیکسڈ، ہمارے دل جو ہیں وہ مضطرب ہو گئے ہیں، ان میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ پرپلیکس کا مطلب ہوتا ہے اضطراب، بے چینی۔ تو ہمارے دل جو ہیں وہ بے چین رہتے ہیں، ہمیں کہیں بھی کوئی سکون نہیں آتا، اور
ہم دھوکہ دہی کے ساتھ دوسروں کا مال تو بٹور لیتے ہیں، ان کی جیبوں کو خالی تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ زندگی میں سکون حاصل نہیں ہوتا، وہ اس سینس میں ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا کہ ہمیں جو ہے وہ کئی طرح کی اور مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، ہمارے پہ آفات و بلیات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے دل جو ہیں وہ مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے ذاتی مفادات تو حاصل کر لیے، لیکن وہ حاصل کرنے کے بعد پھر ہمیں ایسی سزا ملی کہ ہم ذہنی طور پر مضطرب ہو گئے، اور پھر یہ ہوا کہ پریئرز کولڈ، اور پھر ہماری دعاؤں کا اثر جو ہے وہ جاتا رہا۔ یعنی ہم جو اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے دلوں میں اخلاص ہی باقی نہ رہا، ہمارے جو محبت ہے آپس میں وہ بھی جو ہے وہ سطحی رہ گئی ہے، اور ہمارے صفوں میں اتحاد ہی باقی نہیں بچا، تو پھر دعاؤں میں بھی اثر باقی نہیں بچے گا کہ ہم کسی کو دعا دیں گے تو جب ہم ایک دوسرے کے لیے اخلاص ہی نہیں رکھتے، خلوص ہی نہیں ہمارا ایک دوسرے کے لیے، تو کسی کے لیے کی گئی دعا میں بھی اثر باقی نہیں ہوگا۔ نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، اور جو ہمارے ایک دوسرے کے لیے احساسات ہیں، نو فیلنگ، کوئی بھی ایسا احساس نہیں ہے ڈیپر دین دا اسکن جو ہماری جلد سے گہرا ہو، یعنی ہمارے جو ایک دوسرے کے لیے جذبات ہیں وہ سطحی ہیں، یعنی ایک طرح کی ہپوکریسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافقت جو ہے وہ ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ ہم اگر آمنے سامنے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو بڑی ہی خوش آمد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا جس کی آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ جیسے ہی وہ آپ کی محفل سے رخصت ہو تو آپ اس کے بارے میں جو غیبتیں شروع کرتے ہیں اور جو برائیاں آپ ان کے بارے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ انسان کا ایک پہلو جو مزاج کا پہلو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ ہے ہپوکریسی، منافقت۔ تو انسان جو آج کا جدید مسلمان ہے اس کی وہ بات کی گئی ہے کہ وہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے دل میں محبت ہے وہ جو ہے وہ ڈیپ روٹڈ نہیں ہے، بس وہ سطحی محبت ہے، وہ صرف اس وقت تک محبت ہے جب تک اس کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنے مفادات حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اور یہ دونوں کے درمیان ایک خلیج حائل ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا جو آج کا مسلمان ہے وہ مٹیریلسٹک ہے، مادیت پرست ہے، تو اس مادیت پرستی ہی کی بات کی گئی ہے کہ ہماری محبت جو ہے وہ ماضی کی محبت جیسی اب نہیں رہی۔ مسلمانوں کے آپس میں جو محبتیں تھیں کہ جی وہ ایک دور میں جناب جب ہجرت ہوئی تو ہجرت میں جناب انصاری اور وہ جو مہاجر تھے وہ بھائی بھائی بنا دیے گئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ محبتیں جو تھیں وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ ہر کسی نے جناب اپنے دروازے جو تھے وہ کھول دیے تھے مہاجروں کے لیے، اور اس طرح کے جو وہ محبتیں تھیں وہ دیکھنے میں آتی تھی۔ لیکن آج کی محبت کیا ہے؟ آج کی محبت صرف اتنی ہی ہے کہ جب تک آپ کا مفادات جو ہیں کسی دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن جو ہی آپ اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں پھر آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس مصیبت میں کس پریشانی میں ہے، وہ ہے تو آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری جو لیکچر جس میں ہم نے 3 رباعیات کو پڑھا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویسچن پوچھنا ہو جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، اس کے مشقی سوالات کو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر میرا یہ لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔